ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا جو سب سے پہلا لفظ ہوگا جملہ اسمیہ کا وہ اسم سے شروع ہوگا، وہ فعل سے شروع نہیں ہوگا یا کسی حرف سے شروع نہیں ہوگا. پہلا لفظ اسم ہوگا اور اس پہلے اسم کو مبتدا کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. تو پہلا لفظ مبتدا کہلائے گا اور وہ چونکہ جملہ اسمیہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ اسم ہوگا. اس کے بعد جو سلسلہ کلام آئے گا وہ خبر ہوگی اور انگلش میں اسے پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے، جو کہ مبتدا کے بارے میں خبر یا انفارمیشن دے گا. اس کے بعد اور بھی اگر کچھ ہوگا تو وہ متعلق خبر کہلائے گا. یعنی پورا سٹرکچر کچھ یوں بنے گا کہ مبتدا، اس کے بعد خبر، اور اس کے بعد ایک چیز آپشنل ہوگی، وہ ہوگی متعلق خبر. اور عام طور پر متعلق خبر حالت جر میں ہوگی. یہ پوری کی پوری یہ جو پورشن ہے متعلق خبر کا، یہ حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ حالت جر میں کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ مرکب جاری ہو، اس کے علاوہ یہ مضاف مضاف الیہ کا معاملہ ہو. تو وہ مثالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. فی الحال یہ دیکھیے کہ جملہ اسمیہ کے سب سے پہلا لفظ اسم ہوگا، وہ فعل یا حرف نہیں ہوگا، اور اس کو مبتدا کہیں گے. اس کے بعد جو آئے گا وہ خبر ہوگی، اور اس کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ متعلق خبر ہوگی. اب اس میں ایک چیز اور ذرا یاد رکھیے گا کہ جو پہلا ہوگا مبتدا، وہ عام طور پہ کچھ ایکسیپشنز چھوڑ کے وہ ہونا چاہیے معرفہ، اور خبر کو نکرہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ اگر دونوں ہی چیزیں، دو الفاظ ہوں اور دونوں معرفہ ہوں تو وہ ایک مرکب، جیسے مرکب اضافی اگر ہم پڑھیں یا مرکب توصیفی ہم نے پڑھا تھا، جیسے ولد صالح، اس میں دونوں ولد بھی اور صالح دونوں نکرائیں. اور اگر ہو الولد الصالح تو دونوں معرفہ آ گئے ال والے. تو دونوں معرفہ اور دونوں نکرہ یہ جملہ نہیں بناتے، بلکہ جملے کے لیے ایک ایسا سٹرکچر چاہیے جس میں پہلی چیز معرفہ اور دوسری نکرہ ہوگی. تو اب یہ جملہ کیا بنے گا؟ الولد صالح. تو جس طرح اردو میں ہمیں جب کسی بھی جملے کے آخر میں ہے آ جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، تو اس ہے کی موجودگی کی وجہ سے ذہن میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا، بات مکمل ہو چکی ہے. اس سے پہلے اگر میں یہ کہوں گھر دور یا گھر اچھا یا اچھا گھر، یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک جملہ نہیں، کسی کی ہیڈنگ ہو سکتی ہے لیکن پورا جملہ نہیں ہو سکتا. جملے کا ایک ذہن میں احساس پیدا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں گھر دور ہے یا لڑکا اچھا ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی یہ ذہن میں ایک کیفیت بٹھائیے گا کہ اگر کچھ ایسا ہو آخر میں تن کی آواز بالعموم جب آئے، جیسے الولد صالح، شروع میں یعنی یہ جو ہن والی بات ہے دو دفعہ نہ ہو، ولد صالح، یہ چیز جب آپ سنیں تو اس کو ایسے جملہ قبول نہ کریں. اور الولد الصالح اس کو بھی ایسے جملہ آپ کا ذہن قبول نہ کرے. جملے کے طور پہ کیسے آپ نے سینسیشن اپنے ذہن میں بٹھانی ہے کہ الولد صالح، تو یہ پورا جملہ ہے کہ لڑکا نیک ہے. شروع میں ال آ گیا اور آخر میں نون کی آواز، تنوین کی آواز آ گئی. تو اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ شروع میں ال کے ساتھ بعد والی چیز بغیر ال کے، تو سب سے پہلے آپ جملہ اسمیہ کے قواعد میں جو پڑھیں گے اس میں یہ چیزیں اب ہم گزارتے ہیں. مبتدا عام طور پہ حالت رفع میں، اور مبتدا حالت رفع میں یہ اس میں آپشنل نہیں ہے، مبتدا حالت رفع میں ہی ہوگا اور عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے. بہت کثرت سے معرفہ ہی ہوگا کچھ ایکسیپشنز چھوڑ کے، لہٰذا اس کو معرفہ ہی کہیں.
خبر حالت رفع میں ہی ہوگی، یعنی دونوں پارٹ حالت رفع میں ہوں گے۔ ہاں ایک چیز میں آپ نے ویریشن لانا ضروری ہے کہ اس کو نکرہ کرنا ہے۔ یہ اسی معرفہ نکرہ کی بات ابھی میں تنوین کی مدد سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، الولد صالح، تو یہ چیز ذہن میں آئے تو ایسے جملہ آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے۔ جنس اور عدد کے لحاظ سے ظاہر ہے جی کہ اگر دو مبتدا میں جو اسم ہیں وہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو بعد میں بھی خبر میں بھی آپ نے اس کو اسی طرح سے ہی استعمال کرنا ہے۔ اگر شروع میں واحد کا صیغہ ہے تو بعد میں بھی خبر میں بھی واحد کا صیغہ ہو، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہو۔ اگر کوئی سچویشن فرق ہو، جیسے کئی دفعہ کولیکٹیو ناؤن وغیرہ آ جاتا ہے، تو وہ جب سامنے آئے گا تو اس کی وضاحت کر لیں گے۔ تو جنس اور عدد کے لحاظ سے ہر لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، سوائے معرفہ اور نکرہ کے۔ یعنی چار کیفیتیں آپ جانتے ہیں نا، کہ ایک اعرابی حالت، اور اعرابی حالت کی بات سیٹلڈ ہے کہ دونوں حالت رفع میں ہوں گے۔ جنس کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، عدد کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، صرف اور صرف وسعت کے لحاظ سے ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہوگا۔ یہ اسٹرکچر ہوگا جی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کا۔ اگلی بات یہ ہے جی، مبتدا اور خبر کے علاوہ جملہ اسمیہ میں جو کچھ پایا جائے گا وہ حالت نصب میں ہوگا۔ مبتدا اور خبر کے علاوہ ہر چیز حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پہ کوئی حرف جار داخل نہ ہو۔ اگر حرف جار داخل ہو جائے تو پھر وہ حالت جر میں چلا جائے گا، اس سے متعلق خبر کہا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیے گا کہ جو حالت نصب کی بات کر رہے ہیں اس کی شاید مثالیں کم ملیں، زیادہ تر آپ کو کیا ملے گا، مبتدا خبر اور آگے پھر جار مجرور ٹائپ اکثر چیز ملے گی۔ لیکن بہرحال یہ جو پوائنٹ دال ہے اس میں پوری کی پوری بات واضح ہو گئی، پورا سٹرکچر انہوں نے یہاں پر سمرائز کر دیا ہے۔ مبتدا حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں، ان دونوں کے علاوہ اگر کچھ ہے تو حالت نصب میں، اور اگر کوئی حرف جار داخل ہو جائے تو وہ پھر حالت جر میں ہو جائے گا۔ اور حرف جار کا استعمال جہاں ہوگا وہ خبر کے متعلق کچھ فردر انفارمیشن ہوگی۔ تو یہ کافی باتیں ہم نے اس کے بارے میں ریپیٹ کر لی ہیں۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ الولد صالح، تو اس میں اگر آپ چاروں پہلوؤں کو دیکھیں تو ایک پہلو جو معرفہ نکرہ ہے اس کے علاوہ ہر لحاظ سے یہ ایک جیسے ہیں۔ واحد ہے واحد ہے، مذکر ہے مذکر ہے۔ اس کے علاوہ معرفہ نکرہ کو چھوڑ کے دیکھ لیں، دونوں حالتیں رفع میں ہیں۔ پہلا الولد صالح، دونوں حالتیں رفع میں ہی ہیں۔ اب اگلا جو مثال ہے، اگلی جو مثال ہے، اس میں صرف الولد کو الولدانی کر دیا، تثنیہ کی بات آ گئی، اور صالحانی ہو گیا، یہاں پر بھی تثنیہ کی بات آ گئی۔ الاولاد الصالح، الاولاد صالحون، الاولاد الصالحون جو ہوتا وہ جملہ نہ ہوتا، الاولاد صالحون، تو یہ لڑکے نیک ہیں، اولاد لڑکوں کی جمع اور صالحون صالح کی جمع۔ اسی طرح جب مؤنث کی بات آئے گی تو البنت صالحۃ، تثنیہ کی بات آئے گی تثنیہ مؤنث البنتانی صالحتانی، جمع البنات صالحات۔ اسی طرح سے المسلم مفلح، المسلمانی مفلحانی، المسلمون مفلحون، اور اسی طرح سے آگے چلتے جائیے، اور بھی مثالیں ہیں۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، تو یہ جملے کے طور پہ ایکسیپٹ کریں، شروع میں کوئی پہلے لفظ کے اینڈ میں ان کی آواز نہیں ہے، اور بعد والے لفظ کے جو کہ خبر ہے اس کے آخر میں ان کی آواز ہے۔ اللہ احد، اللہ غفور، اللہ رحیم، محمد رسول۔ اچھا جی، محمد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نام ہے، یہاں پر تنوین آنی ہی تھی، محمد نہیں ہوتا، تو محمد تنوین والا ہے، اور رسول تو ایسے ہی تنوین والا آنا تھا۔
مبتدا اور خبر دونوں مفرد بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں مرکب بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں مرکب ہوں گے تو اپنی اپنی جگہ مرکب ناقص ہوں گے، یا دونوں میں کوئی بھی ایک مفرد اور دوسرا مرکب ناقص ہو سکتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، تو اس میں دیکھیں جو دوسرا پارٹ ہے جو کہ خبر ہے وہ ایک مرکب ہے، وہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہی ہے، سب ایگری کرتے ہیں، اللہ کا رسول، بالکل جی مرکب اضافی ہی ہے۔ تو پہلا پارٹ کیا ہے؟ محمد، تو یہ آپ جانتے ہیں اس میں معرفہ ہے، حالت رفع میں ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ۔ اب دیکھیں رسول اللہ یہ کیا ہے؟ ایک مرکب ہے، الگ سے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اللہ کا رسول، لیکن کوئی مرکب جب کسی مبتدا کے ساتھ ملے گا تو پورا جملہ بن جائے گا، تو اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے وہی شرائط پوری کرنی ہے کہ پہلی چیز کوئی ہو حالت رفع میں وہ مبتدا ہو، یعنی مبتدا حالت رفع میں ہو، خبر حالت رفع میں ہو، اور پھر اس کے آگے جو کچھ ہو وہ نصب میں اور جر میں ہو، تو اس سٹرکچر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی کچھ وضاحتیں دی جاتی ہیں۔ اس کے معاملے میں کہا جاتا ہے جی کہ محمد جو ہے وہ مبتدا ہے، رسول اللہ خبر نہیں ہے بلکہ متعلق خبر ہے، بیچ میں خبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محذوف ہے، وہ ایک ڈیٹیلڈ ایک سٹرکچر اور وضاحت ہے، اس کو بھی آگے وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کئی دفعہ آپ نے اردو میں بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں ہوں، تو اصل میں آپ کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں میں گھر میں موجود ہوں۔ خبر کیا ہے؟ میں مبتدا ہوں، یا میں کی جگہ آپ کسی تھرڈ پرسن کو لیں آسانی کے لیے کہ خالد گھر پر ہے، یہ ایک نامکمل جملہ ہے، اس میں خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، بتا دیں خبر جو ہے موجود نہیں ہے، خبر محذوف ہے۔ جیسے ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ محمد خالد گھر پر موجود ہے کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں خالد گھر پر ہے، موجود کو ہم محذوف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک چیز ہے جو کہ خبر ہے، وہ ختم ہو گئی، محذوف ہو گئی انڈرسٹوڈ کے طور پہ، اور رسول اللہ جو ہے وہ متعلق کی خبر ہے۔ تو ایک وہ وضاحت ہوتی ہے، آگے چل کے کریں گے اس کو بھی، لیکن یہاں پر آپ اس وضاحت کو اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو دوسری وضاحت یہ ہے کہ مبتدا کے ساتھ اگر کوئی مرکب آ جائے، مرکب اضافی آ جائے، مرکب جاری آ جائے، کوئی مرکب آ جائے تو وہ پورا جملہ بن جاتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ھذا صراط مستقیم، تو دیکھیں صراط مستقیم بھی ایک مرکب ہے، مرکب توصیفی ہے، ھذا ایک اسم ہے اور اس میں اشارہ ہے، یہ دونوں آپس میں ملے اور ایک پورا کا پورا جملہ بن گیا۔ کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ بنا۔ اسمیہ کیوں بنا؟ کیونکہ شروع میں اسم آ گیا۔ حاضی ہی سبیلی، سبیلی بھی ایک مرکب اضافی ہے، میرا راستہ، مرکب اضافی جب حاضی ہی، حاضہ کی مؤنث حاضی ہی، تو اس میں اشارہ کے ساتھ جب ملا تو وہ بھی ایک پورا کا پورا جملہ بنا، یہ میرا راستہ ہے۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، اور نحن ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو نحن انصار اللہ۔ تو آگے ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، شفعاؤنا ہمارے سفارشی، عند اللہ اللہ کے آگے۔ تو یہ دیکھ لیں اس میں جو عند اللہ، یہ تو پیورلی ایک متعلق خبر آگے۔ آگے یہ کہیں گے جی بعض اوقات جن کے لحاظ سے خبر مبتدا کے مطابق نہیں ہوگی، ایسا عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب مبتدا اور خبر دونوں اسم ذات ہوتے ہیں، یا مصدر، کیونکہ مصدر کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔ مصدر کی جو بحث ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہم ڈیولپ کریں گے۔ پہلی بات جو یہ کر رہے ہیں
کہ دونوں ہی اس میں ذات ہیں. جیسے روزہ ڈھال ہے، روزہ مذکر اور ہم یوز کرتے ہیں اردو میں کہ روزہ رکھا. ڈھال ہوتی ہے، ڈھال ہوتا نہیں ہے. اور ڈھال جو ہے وہ کیا ہے، اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، کیونکہ بے جان چیزیں اگر مؤنث ہیں تو ان کا مذکر نہیں ہوتا، اگر وہ مذکر ہیں تو ان کا مؤنث نہیں ہوتا. ان کو ایسے ہی استعمال کرنا. روزے کی کوئی مؤنث نہیں ہے، روزہ بھی ایک بے جان یعنی کوئی بایولوجیکل آئٹم نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی جینڈر کانجوگیٹ موجود ہو. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. تو الصوم مذکر اور جنہ، جنتن آپ دیکھ رہے ہیں ویسے بھی تائے تانیث آخر میں گول تا آ جائے تو چیز مؤنث ہوتی ہے عام طور پہ. تو یہ وہ مثال آ گئی کہ جہاں پر آپ جنس کو بالکل ایک جیسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کا مذکر اویلیبل نہیں، اس کا مؤنث اویلیبل نہیں، تو ایسے ہی چلیں گے. التیرۃ شرکن، التیرۃ شرکن کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. تو پہلی چیز مؤنث آ گئی اور شرک جو ہے مذکر آ گیا. الصلاۃ عماد الدین، عماد الدین دین کا ستون، اور نماز ہوتی ہے، نماز دین کا ستون ہے. تو یہ وہ چیزیں آ گئی ہیں جہاں پر وہ آپ مذکر اور مؤنث کا خیال نہیں رکھ سکتے. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں پردہ ہیں تمہارا اور تم پردہ ہو ان کا. وہ لباس ہے تمہارا اور وہ تم لباس ہو ان کا. اسی طرح سے ہننا مؤنث ہے، لباس مذکر ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھ سکتے. اور آگے بھی ایسی ہی مثال ہے. الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مؤنث ہے، سجن مذکر، سجن المومن مومن کا قید خانہ، و جنت جنت الکافر اور کافر کی جنت. تو اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں چونکہ بایولوجیکل آئٹمز نہیں ہے، مذکر ہے تو پھر مذکر ہی استعمال ہوگا اور مؤنث ہے تو مؤنث ہی استعمال ہوگا. اب وہ والی بات آ گئی جس کی میں بات کر رہا تھا. اگر یہ ہوتا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ روزہ ہے، روزے کا واقعہ ہونا خبر ہے. ہاں وہ میرے لیے ہے. الصوم موجود لی. تو اب دیکھیں انہوں نے اس ڈیفینیشن کو پورا کرنے کے لیے موجود کو بیچ میں ڈالا کہ اصل خبر یہ ہے اور اس کو محذوف کر دیا جاتا ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ میں گھر پر موجود ہوں، لیکن موجود ہونا اتنا انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم استعمال ہی نہیں کرتے. الصوم موجود لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں. موجود کی کوئی نہ کوئی ٹرانسلیشن اگر آپ نے لے کر آنی ہی ہے تو یہ کہہ لیں کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ کہہ دیا روزہ میرے لیے ہے. لعنت اللہ موجودۃ، لعنت موجود ہے یا لعنت واقع ہوتی ہے علی الظالمین، ظالموں کے اوپر. تو اب اگر موجود کو بیچ میں ڈال لیں جملے کو، جو کہ بولنے میں نہیں آتا، استعمال میں نہیں آتا، لیکن ڈیفینیشن پوری کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے مبتدا ہو حالت رفع میں، اس کے بعد خبر ہو وہ بھی حالت رفع میں ہو، اور اس کے بعد متعلق خبر آئے گا. تو یہ بات انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. باریک نقطہ ہے، آپ کو خود سے ذرا اس پہ غور کرنا ہوگا اور پھر بات کو آپ انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمد، اللہ کی تمام تعریفیں، الحمد موجود واقع ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، للہ رب العالمین، سب جہانوں کے لیے. بہترین مثال اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہی ہے کہ میں گھر پہ ہوں یا میں گھر پہ موجود ہوں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیشن پوری ہو جاتی ہے. تو اور بھی مثالیں ہیں جی، ان کو ذرا آرام آرام سے تسلی سے دیکھیے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل آگے چلیں گے، خبر کو مقدم کرنا سے آگے چلیں گے.